جب ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرتے ہیں تو مختلف ذرائع ہیں کہ جن سے ہمیں ان کا قصیدہ، ان کی فضیلت، عظمت کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اینڈ دا موسٹ اوتھینٹک وے ٹو نو ان کی عظمت کے بارے میں ظاہر ہے وہ قرآن حکیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. ہم سورہ دہر، سورہ حل عطا میں جس طرح سے تذکرہ ہوا، منت مانی گئی، حسنین شریفین کریمین کے لیے منت مانی گئی، کیا فرمائیں گی اس واقعے سے متعلق اور کیا سیکھ سکتے ہیں ہم اس واقعے سے؟ جی پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے ساروں قربانی کی، تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے جو بی بی کی شان میں اور اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کچھ تھوڑا سا اگر مختصراً ہم بیان کریں تو اس طرح سے ہے کہ حسنین کریمین جو ہیں ان بیمار ہو گئے کسی مرض کی وجہ سے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تمام گھر والوں نے منت مان دی 3 دن کے روزے کی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کے دور سے اس کو ساتھ ساتھ منطبق کرتے جائیں کہ آج بچے بیمار ہوتے ہیں تو ہم نے کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں ہے، ہم وہ دوا دارو کے پیچھے رہتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں روحانی علاج ہو رہا ہے، انہوں نے منت مانی اس لیے کہ شفا من جانب اللہ ہے، اور یہ وہ گھر ہے جو جانتا ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے. تو جب وہ شفا یاب ہو گئے تو منت پوری کرنے کے لیے انہوں نے روزے رکھے 3 دن کے. اب آپ قربانی کا، ایثار کا اور جود و سخا کا عالم دیکھیں کہ بی بی نے چکی پیس کر جو گندم مولا علی کرم اللہ وجہہ لے کر آئے، وہ چکی پیس کر جو روٹیاں بنائیں 5 تمام گھر والوں کے لیے ایک وہ رکھ کر اپنے آگے بیٹھے ہیں کہ عین افطار کے وقت سائل دروازے پر آ گیا. دق الباب ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، سائل نے سوال کیا. اب روٹی تو وہ ایک مانگ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس گھرانے کے آپ اثار و قربانی دیکھیں، اس کا جود و سخا دیکھیں کہ تمام افراد نے اپنا اپنا کھانا اٹھا کر دے دیا، سب لوگ بھوکے سوئے، لحاظ سے ہر کسی نے قربانی میں اپنی سبقت لے جانے کی کوشش کی، سب نے دے دیا. دوسرے دن بھی یہی ہوا، افطار کے وقت پر سائل آیا. سائل کی ضرورت کو یہ لوگ ہمیشہ خود سے بڑھ کر جانتے تھے، اسی لیے تو اہل بیت اطہار پر ہم ہمیشہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہم ہی نہیں اللہ اور اللہ کے ملائکہ بھیجتے ہیں. یہ واحد عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کرتی ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے، ان کے درجے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں. دوسرے دن بھی یہی حال رہا، تیسرے دن بھی یہی ہوا. 3 دن کا فاقہ ہو گیا، محراب عبادت میں کھڑی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو پاؤں میں لغزش ہے، کھڑی نہیں رہ سکتی ذوف کی وجہ سے کہ 3 دن سے فاقہ ہے. اپنا کھانا اٹھا کر تمام بچے بھی، بی بی بھی، مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی وہ سائل کو دے دیتے ہیں. تو پھر یہ آیہ مبارکہ ان کی شان میں نازل ہوتی ہے کہ دیکھیں ان کی نظر ماننے کی ادا اللہ کی نظر میں کس طرح سے قبولیت کے درجے پر پہنچی کہ اللہ نے سورہ العتاق میں، اور دیکھیں آپ پھر بی بی کی شان میں اور بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں اور ایسی احادیث ہیں کہ جس میں دیکھیں نظر کا تو باقاعدہ ذکر کر دیا اللہ نے. پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اسیر کو، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں. دیکھیں اس آیہ مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بس تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں نہ تم سے شکر گزاری کی توقع ہے نہ کسی صلے کی، تو نہ شکر گزاری مانگتے ہیں نہ صلہ مانگتے ہیں. اسی لیے اللہ کی ذات نے پھر ان کو وہ درجات دیے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتون محشر بھی ہیں، شفاعت کے درجے پر فائز ہیں. پھر اسی لیے بی بی کو یہ درجہ ملا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے تمام گناہگار جو مودت اہل بیت رکھیں گے، جو محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھیں گے، تو یہ بھی ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ شافع محشر کی نور چشم نظر ہیں بی بی، خود بھی شافع محشر ہے. شفاعت کا حق ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ان کی رضا میں ہماری رضا ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کی رضا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، اور رسول خدا کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور اسی کی خوشنودی شامل ہے. میں اپنی بہن کی طرف آؤں گی. ایک قرآن کی روشنی میں جب ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار یا ان کے فضائل دیکھتے ہیں تو ایک آیت جو مجھے بہت زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کی جو گواہی ہوتی ہے شریعت کے ہی لحاظ سے، عورت کی گواہی کے لیے 2 عورتیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک گواہی بنتی ہے. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا موقع آتا ہے اور مباہلے کے میدان میں بنی نجران کے عیسائیوں کے سامنے لے جایا جاتا ہے صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، شافع محشر اور بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کو، تو وہ ایک واحد عورت ہیں جو ریپریزنٹ کر رہی ہیں نہ صرف اس دور کی ہر عورت کو بلکہ جتنے ادوار گزرے ہیں ان تمام عورتوں کو. ٹھیک ہے، جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مدینے میں مطلب آلریڈی ہو رہی تھیں مناظرے ہو رہے تھے، مسجد میں مناظرے ہو رہے تھے،
اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گفتگو ہو رہی تھی. امام علی بھی موجود تھے, جناب حسنین بھی وہاں پر موجود تھے. مگر جس وقت مباہلے کے لیے یہ 5 ہستیاں تشریف لاتی ہیں تو وہاں پر عیسائیوں کا جو راہب ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائیں. تو ان 5 چہروں میں صرف ایک چہرہ تھا جو نیا تھا, باقی تو سارے چہرے موجود تھے, ملے ہوئے تھے. تو اس کے حوالے سے کیا فضائل, کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کا بھی چہرہ ہم جانتے ہیں کہ چھپا ہوا ہوگا, مگر وہاں پر نیا چہرہ تھا جو آیا. کیا فرمائیں گی ان کی فضیلت؟ بالکل, یہ جو آیت ہے یہ اہل بیت کی بہت زیادہ شان ایک طرف تو بیان کرتا ہی ہے, لیکن آپ دیکھیں یہ جو 5 نفوس ہیں جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں, یہ اس آیت سے کس طرح بالکل ثابت ہو جاتے ہیں قرآن سے. جب آپ نے خود ہی بیان کیا کہ بنی نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا, ان کا جو ارادہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ ذکر کرنا چاہتے تھے ایک ثابت. اب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بد دعا کریں گے, ہم گڑ گڑا کے دعا کریں گے, تو آپ بھی دعا کریں. تو قرآن نے پھر وہ پورا واقعہ بیان کیا, کل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تو دیکھیں جب یہ بات کی تو یہ بات کر کے حضور علیہ السلام نے ابناءنا, بیٹے ان کے ساتھ تھے, تو اپنے بیٹوں کے لیے کن کو ساتھ شامل کیا, انٹروڈیوس کرایا اپنے بیٹوں کو, مباہلے کی آیت میں پوری امت کو بھی انٹروڈیوس کرایا کہ یہ میرے بیٹے. حسن و حسین کو صدر میں لے لیا, حضرت علی کو پیچھے سے لے لیا, اور پھر جو آپ نے بات کی کہ سیدہ کائنات کو کوئی, مطلب آپ دیکھیں سیدہ کائنات کہ ان کا مرتبہ کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. جب نساءنا و نساءکم, تو اور بھی عورتیں ہیں گھر میں سب ہیں, لیکن اپنی اہل بیت میں سے صرف سیدہ فاطمہ ترین جو صدیقہ جسے کہتے ہیں, ان کو ساتھ رکھا. اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں دعا کروں, یعنی کہ ان کے لیے بد دعا کروں, تو تم آمین کہنا. حسنین کریمین سے کہا کہ تم آمین کہنا. اس پر اس نے کہا, جو ان کا سردار تھا اس نے ان کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور انہوں نے آمین کہہ دیا تو قیامت تک عیسائیت کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ اتنے میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. تو جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اور ایک عورت جو ہے وہ اس طرح ان کی نمائندگی پوری کائنات کی, کیونکہ آپ افضل النساء ہیں, آپ کی والدہ افضل النساء ہیں, اور حضور سب سے بڑی بات کہ آپ کے اہل بیت میں بہت ساری خواتین ہیں, لیکن آپ سیدہ کائنات کو لے کر, مطلب 4 میل فگرز جا رہے ہیں مگر اور ایک اس میں اور خواتین میں. میں اسی کے حوالے سے کچھ اگر آپ فرمانا چاہیں. جی بالکل, دیکھیں آیا مباہلہ میں اب آپ ایک خاص نقطہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے, اور پھر بد دعا نہیں ہوئی. جی بد دعا واپس لے لی گئی. جی بالکل, ایک تو وہ بد دعا واپس لے لی گئی, دوسرے آپ دیکھیں کہ عیسائیت میں بھی ان کا تعارف, ان کی پہچان ان کے کردار سے, ان کے چہروں کے نور سے موجود ہے. کہ پہلے انکار کر رہے ہیں, لیکن جب ان چہروں کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ان چہروں نے اگر بد دعا کر دی تو عیسائیت تا قیامت مٹ جائے گی. مباہلہ کی آیت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر عیسائیت اس بات کو سمجھ سکتی ہے تو آج اسلام کی عقل پر کون سا پردہ پڑا ہے. ہمیں بھی ان کرداروں کو سمجھنا ہے, اسی میں ہماری ان کے مقام کو سمجھنا, اسی میں ہماری نجات ہے, اور اسی میں ہماری شفاعت ہے, اسی میں ہماری بخشش ہے.